تو جب اللہ کے کن کے اندر اتنی طاقت اور قدرت ہے تو پھر اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت؟ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کہیں بھی تم پھر جاؤ، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس پاؤ گے اللہ کے چہرے کو۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالی وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اس سے قبل ہم نے جو پڑھا تھا، جو لوگ اللہ سے روکتے ہیں، اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، ان سے بڑے کوئی ظالم نہیں ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے وضاحت کی تھی کہ مشرکین مکہ نے بھی روکا بیت اللہ سے مسلمانوں کو، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی جب بھی ان کا ایک دوسرے پر تسلط قائم ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے کو اللہ کے گھروں سے روکنا اور ان پر پابندیاں شروع کر دی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مشرق اور مغرب یہ دونوں جانب اللہ ہی کی ہیں۔ جہاں بھی تم اپنے چہرے کو پھیر لو اللہ کو پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اور جہاں بھی تم لوگ نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو۔ تو اگر ظالم لوگ کبھی تمہارے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، مشکل بڑھا دیتے ہیں اور اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، تو مشرق اور مغرب یہ سارا ایریا اللہ کا ہے۔ جہاں بھی تمہیں موقع ملے، اگر مسجد میں میسر نہیں ہے تو گھر پر پڑھ لو، اگر گھر پہ میسر نہیں ہے، اگر خوف کے عالم میں ہو، سفر کے عالم میں ہو، تو میدان میں، جنگل میں، جہاں مرضی نماز پڑھ لو، اللہ کو پاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی آسانی کر دی، اور ساتھ میں نبی علیہ السلام کی اس بارے میں احادیث بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ آپ نے اس کو بھیجا تھا کہ خالد بن سفیان ایک شخص تھا جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا، لوگوں کو جمع کر رہا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ آپ نے عبداللہ بن انیس کو بھیجا کہ جا کر اس کو قتل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا، تو سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنے کے لیے گئے، اور جب وہ سامنے پایا، عرفہ، اورنا یا عرفات، یہ دو الفاظ ہیں، ان کے کسی مقام پر انہوں نے پایا، عرفات پر یا اورنا مقام پر اس کو دیکھا، تو اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ساتھ میں کیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب وقت ادا، پہلا اول جو وقت تھا فوت ہونے والا تھا، اس لیے اس نے اس ڈر سے نماز قائم کی، چلتے چلتے اس نے نماز پڑھی، اور اس کا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں تھا بلکہ بالکل بیت اللہ کی مخالف تھا، لیکن اس نے نماز پڑھ لی، اور پھر جا کر اسے دشمن، کیونکہ سامنے تھا، اس کے خوف تھا اگر وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے، نماز پڑھتے، ہو سکتا تھا وہ اس کو نقصان پہنچاتا، اس لیے اس نے اسی طرف نماز پڑھی اور اس کو جا کر قتل کیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نفلی نماز سواری پر ادا کرتے، اور سواری کا رخ کسی بھی طرف ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے، نفلی نماز۔ تو یہ کچھ صورتیں مخصوص حالات میں نماز اگر بندہ پڑھتا ہے، خوف کے عالم میں ہے، جنگل میں ہے، یا ایسے علاقے میں جہاں پتہ نہیں چل سکتا قبلہ کا، ویسے تو قبلہ شرط ہے، جہاں پتہ ہے ضروری ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، لیکن جہاں پتہ نہیں ہے، یا خوف کا عالم ہے، جہاد کا عالم ہے، جنگ کا عالم ہے، تو اس صورت میں آپ قبلے کے رخ نہ ہوں تو پھر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی یہ بھی دلیل ہے، اور بھی قرآن مجید میں اور مقام پر بھی اس کو واضح کیا گیا ہے۔ تو جہاں پر دشمن کا ڈر ہو یا کسی ظالم بادشاہ کا خوف ہو، تو بندہ جہاں کہیں بھی چہرہ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اللہ کی رضا کو، اللہ کے علم کو وہ پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
اور انہوں نے کہا ظالموں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا یا اولاد بنا لی۔ عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے نعوذ باللہ، عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے نعوذ باللہ، اور اسی طرح مشرکین مکہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نعوذ باللہ۔ یہ ان کے عقائد تھے۔ اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ نے دلیل پیش کی سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، مملوک ہیں سارے اللہ کے، اور اللہ مالک ہے۔ تو جب اللہ مالک ہے تو ملکیت میں ساری چیزیں اللہ کی ہے، تو اگر ایک باپ بیٹا ملکیت میں شریک ہو، یہ دلیل ہے ایک طرح کی کہ اگر باپ بیٹا ملکیت میں شریک ہو تو یہ بیٹا کبھی بھی بغاوت پر اتر سکتا ہے اور ملکیت پر قبضہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ اتنا محیط ہے، اتنا قادر ہے کہ اللہ کی ملکیت پر کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طاقت سب سے بلند و بالا طاقت ہے، اس لیے یہاں پر یہ دلیل پیش کی گئی کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، تو اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل لہ قانتون، ہر ایک اللہ کے لیے فرما بردار ہے، چاہے وہ جن ہوں شیاطین ہوں، سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ جو کوشش جنہوں نے کی ان کا عبرتناک انجام ہوا، اور سب جانتے ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو اور دلیلیں پیش فرما دی کہ بدیع السماوات والارض، موجد ہے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا، سب سے پہلے آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ ہے، موجد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بدیع اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نمونہ موجود نہ ہو، جس کا کوئی نمونہ موجود نہ ہو، بغیر نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو یہ باپ کا نمونہ ہوتا ہے اور باپ کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی نمونے کا محتاج نہیں ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر اللہ کسی چیز کو بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نئے سرے سے بنایا جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا، پس بے شک، یقول، وہ اللہ کہتا ہے، لہو، اس چیز کے لیے، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے کن کے اندر اتنی طاقت اور قدرت ہے تو پھر اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس طرح کے عیب سے پاک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا مددگار شریک ٹھہرایا جائے۔ تو بیٹا ایک طرح کا معاون ہوتا ہے باپ کا، اولاد ایک طرح کی معاون ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف فرمایا قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ احد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی، معاونت کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی شریک۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ اور احد جو سورۃ اخلاص کے اندر احد کا لفظ ہے، احد کا معنی ہوتا ہے یکتا، اور احد ایسا لفظ ہے جس کا ثانی نہیں ہے۔ احد کا معنی ہوتا ہے جس کا دو ہو ہی نہ۔ ایک ہوتا ہے واحد، واحد کی گنتی ہوتی ہے، واحد، اثنان، ثلاث، 1 2 3 4، بلکہ احد جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اکیلا،
نہ اس کا 2 ہوتا ہے، نہ 3 ہوتا ہے، نہ 4 ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل پیش کر دیے اس بات کے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین حنیف سمجھنے اور اسی کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔